تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر العالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کال کی طرف بڑھیں گے، پہلا سوال شامل سلسلہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم جب کبھی دکان پہ مال خریدنے جاتے ہیں اور اس دکان پر وہ مال موجود نہیں ہوتا تو دکاندار بعض اوقات ہم سے یوں کہتا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے نا اس کے کچھ پیسے ایڈوانس پیمنٹ کے طور پر رکھوا دیں تو ہم کمپنی سے منگوا کر آپ کو دے دیں گے، اور پھر جب مال آئے گا اس کا جو فکس ریٹ ہوگا اس فکس ریٹ میں آپ کا جو ایڈوانس پیمنٹ ہے وہ ایڈجسٹ کر لیا جائے گا، تو کیا یہ طریقہ کار جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، مجھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ فرما رہے ہیں؟ جی غالباً پچھلا ہمارا جو سلسلہ تھا اس میں کچھ لینے دینے کے حوالے سے اس قسم کی بات ہوئی تھی، تو اس کے کانٹیکس میں ان کا یہ سوال ہے۔ دیکھیے، یہ جو رقم رکھی جا رہی ہے یہ مال کی قیمت تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، جب تک سودا نہیں ہو جاتا مال کی قیمت یہ نہیں بن سکتی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رقم ہے امانت ہے یا نہیں، کوشچن مارک ہے۔ ٹھیک ہے، امانت اس کو ہم اس وقت قرار دیں گے کہ دکاندار اسے استعمال نہ کرے، صحیح، سنبھال کے رکھے۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ گاہک کو باؤنڈ کرنے کے لیے یہ رقم رکھی جاتی ہے کہ بھئی رقم جمع کروا دے گا تو آئے گا بھی، ٹھیک ہے، جو چیز منگا رہا ہے وہ لینے آئے گا۔ لینے آئے گا۔ اب اگر استعمال کرتے ہیں یہ رقم تو یہ رقم ہے قرض۔ ٹھیک، کسٹمر نے قرض دیا دکاندار جی، تو اب صورت یہ بنی کہ بھئی مجھے قرض اگر دو گے تو میں تمہیں مال بیچوں گا۔ یہ تو درست شرط نہیں لگ رہی۔ بھئی اس رقم کا نام کیا دیا جائے؟ چیز کی قیمت بن سکتی تھی، یہ امانت بن سکتی تھی، امانت عام طور پر نہیں ہوتی، یا یہ قرض بن سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، قرض دے کر اگر اس پر بینیفٹ دے رہے ہیں آپ کہ بھئی چلو میں ٹھیک ہے سودا کر دوں گا، پہلے پیسے دو، اور یہ پیسے قرض قرار پا رہے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دکاندار کے پاس امانت کے طور پر پیسے رکھوا سکتے ہیں ٹھیک ہے، کہ یہ میں اپنی امانت آپ کے پاس رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سے آپ استعمال نہیں کریں گے۔ مفتی صاحب اگر اسے کوئی اور نام دے دیں، مثال کے طور پر سیکیورٹی ڈپوزٹ کا نام دے دیں تو کوئی سیکیورٹی ڈپوزٹ کس چیز کا؟ جو یہ آرڈر منگا رہا ہے یہ لے گا؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ سیکیورٹی ڈپوزٹ ہمیشہ کسی ایسی چیز کا ہوتا ہے کہ جو آپ کے اوپر ایک چیز ڈیو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، دونوں آزاد ہیں، دونوں کا تو کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں ابھی، ٹھیک ہے، تو سیکیورٹی ڈپوزٹ کی صورت نہیں بن رہی یہاں پر۔ صحیح، امانت اس کو قرار دے کے یہ رقم رکھوا سکتے ہیں۔ ٹھیک، فقہاء کرام نے جو دکاندار کے پاس پیسے جمع کروا کے اور پھر جو ہے نا وہ لیتے رہیں، اس کا یہی ہیلا بیان کیا ہے ٹھیک، کہ اس کے پاس اگر رقم امانت کے طور پر رکھوا دی ہے، مطلب عالمگیری میں، ہدایہ میں، تبیین میں، دیگر بہت ساری کتابوں میں یہی اس کا ہیلا بیان کیا گیا ہے کہ اس رقم کو اگر امانت کے طور پر رکھوا دیا ہے، قرض نہیں ہے، تو پھر رقم پہلے جمع کروانے کی گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب اس میں ایک صورت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے شو روم اور ایک ہوتا ہے گودام، قریب قریبی ہوتی ہیں چیزیں، بعض اوقات دور بھی ہوتی ہیں۔ اگر کسٹمر کسی ایسی چیز کو خریدنا چاہ رہا ہے جو اس وقت شو روم پر نہیں ہے، مثال کے طور پہ موبائل فون خریدنا چاہ رہا ہے کسٹمر، وہ کہہ رہا ہے موبائل فون تو ہے لیکن ابھی شو روم پر نہیں ہے، میں منگوا دیتا ہوں، تو کسٹمر کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو میں جلدی ہوں، ایک وہ سینیریو کریٹ کر رہا ہوں،
ابھی تو میں جلدی میں ہوں، پھر میں کل لے لوں گا. تو دکاندار کہتا ہے ٹھیک ہے آپ خرید لو، مطلب سودا کر لو ابھی، تو پیمنٹ کر جا اس کی اور پھر کل دے دوں گا میں. تو یہ ہو سکتا ہے اس صورت میں جو میں نے عرض کی. لیکن دو صورتیں، دکاندار کی ملکیت میں مال موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے صورت بیان کی. دکاندار کی اپنی ملکیت میں موجود ہے، جی وہ اس کے گودام میں رکھا ہے، ویئر ہاؤس میں رکھا ہے، دوسرے شہر میں رکھا ہے، جی ٹھیک ہے، جی وہ ایک مرتبہ خرید کر قبضہ کر چکا ہے، جی تو وہ اس مال کو بیچ سکتا ہے، نو ڈاؤٹ. جی اگر اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اس نے کسی اور سے منگوا کے دینا ہے، جی تو ایسا جو سودا ہے کہ جب ملکیت میں مال ہی نہیں ہے، آپ آگے مال نہیں بیچ سکتے، پھر یہ صورت بنے گی. ٹھیک. اگلی کال دیجیے جناب. مفتی صاحب کی مرگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس پیسے رکھواتا ہے تو جس کے پاس ہیں وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ جو پیسے ہمارے پاس رکھوا رہے ہیں کیا اس سے ہم خود استعمال کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی گھر میں چینج لینے کے لیے آ جاتا ہے تو کیا اس میں سے ہم چینج دے سکتے ہیں؟ اور پھر کسی کو ادھارے پیسے دے سکتے ہیں یہ پیسے جو آپ نے رکھوائے ہیں؟ تو جو بندہ رکھوانے والا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ تینوں کام کر سکتے ہیں، تو کیا پھر یہ اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ جی جی صاحب. دیکھیے کسی شخص کی رقم ہے اور آپ کے پاس آپشن ہے، اس کے پاس بھی آپشن ہے کہ وہ امانت کے طور پر رکھوائے یا وہ قرض کے طور پر دے. ٹھیک. اگر میں ان کی جگہ ہوں گا تو میں کہوں گا بھائی میں تو قرض دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. سوائے اس کے کہ کوئی ریڈ باؤنڈری نہ ہو. صحیح. ریڈ باؤنڈری کیا ہو سکتی ہے میں عرض کر رہا ہوں. صحیح. قرض میں فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے چوری ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، وہ دینے کا پابند ہے. صحیح. اور اس کو آسانی بھی ہے، استعمال کرے کچھ بھی کرے، قرض اس نے لیے ہیں. صحیح. لیکن قرض دینے والا ایک جگہ پھنس جاتا ہے کہ جب قرض کی وجہ سے کوئی بینیفٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک. کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو قرض پر جو بینیفٹ اور فائدے ہیں وہ تو سودی ہوتے ہیں، تو پھر معاملہ قرض کی طرف ہرگز نہیں جا سکتا. اگر امانت کے طور پر رکھوائے ہیں تو امانت کا حکم ہوگا، قرض کے طور پر رکھوائے ہیں تو قرض کا حکم ہوگا. دونوں آپشن موجود ہیں، آپ جو چاہیں اختیار کریں. ٹھیک. مطلب ایک سوال پچھلے سوال میں بھی جواب میں میرے ذہن میں آ رہا تھا، اور اس سوال کا جب آپ جواب ارشاد فرما رہے تھے تو بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا. ایک سائیکی ہے، اور یہ نہیں کہہ رہا میں کہ 100% ہے، لیکن ایک کافی بڑی طبقے کی سائیکی ہے کہ جب وہ سوال پوچھتے ہیں تو انہیں پہلے ہی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب یوں کہہ دیں گے. اچھا، پھر بعض اوقات وہ ڈر کے مطابق ہی جواب بھی آتا ہے. یعنی ڈر کے مطابق سے میری مراد ہے جواب تو وہی ہوتا ہے جو شریعت ارشاد فرما رہی ہے، لیکن جو انہیں لگ رہا ہوتا ہے وہی میچ کر جاتا ہے. بھائی یوں میچ کرتا ہے نا کہ حدیث پاک میں الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک رہا ہے. جی تو دستک ہوتی ہے گناہ کی، جی وہ ضمیر کو جو ہے نا جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب میں تو سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے پچھلے سوال کا جب جواب دینا شروع کیا تو میرے بھی دل میں ایک خیال آیا کہ مشکل صورت ہے، لیکن جیسے آپ دیتے جا رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا اس میں مشکل ہے کیا. خود ہی میں نے سوال کیا کہ ایک مشکل ہے کیا. جیسے آپ نے فرمایا یا تو امانتاً رکھوائے گا یا قرض کے طور پر رکھوائے گا، تو امانتاً رکھوا دیں، نہ الجھیں. اسی طرح اس میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کس صورت میں رکھوا رہا ہے وہ طے کر لے. تو اس پہ تھوڑا سی روشنی ڈالیے کہ مطلب صرف ایک چیز ہی تو چینج کرنی ہے. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی رقم رکھواتا ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں اور جناب تبدیل کر سکتے ہیں یا ادھار دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. آپ نے ایک سادہ سی بات ارشاد فرمائی کہ وہ ہے کیا، امانت ہے یا قرض ہے. اچھا، اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے کہ رکھوانے والے کی نیت قرض کی نہیں ہے اور لینے والے کو بھی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں قرض تھوڑی ہے، مجھے قرض چاہیے نہیں اور میں نے قرض دینا نہیں. لیکن جو عملاً صورت پائی جا رہی ہے وہ قرض کی. نتائج بتاتے ہیں جی کیا ہے. جی بہت ساری چیزوں کے نام کچھ اور ہوتے ہیں. جی اس لیے تو فقہ نے فرمایا کہ معاملات کے اندر جو ہے وہ الفاظوں کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے. مقاصد کا اعتبار ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی امانت کہہ کر دے رہا ہے لیکن لینے والا اور دینے والا اسے جیسے استعمال کریں گے، جس طریقے کی اس کی آگے صورتحال بنے گی تو وہ حقیقتاً قرض کی بن رہی ہے. جیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رقم رکھوائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. سودی بینکوں کے سیونگ اکاؤنٹ میں، تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ نام دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. کوئی کہہ رہا کہ جناب قومی بچت اسکیم ہے، کوئی کہتا ہے کہ جناب سرٹیفکیٹ خرید لو، کوئی کہتا ہے یہ کر لو. لیکن علماء سے پوچھیں آپ، وہ کہیں گے بھائی یہ رقم قرض ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ ملنے والا انعام پھر وہ جو سیکیورٹی ڈپازٹ کے طور پر رقم رکھوائی جاتی ہے عرفاً ہمارے یہاں وہ قرض ہے، ٹھیک کیونکہ سامنے والا استعمال کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو یوں نتائج کو دیکھ کر جو ہے نا وہ بات حکم عائد کیا جاتا ہے. پہلی بات یہ ہے.
دوسری بات آپ نے روشنی ڈالنے کا فرمایا ہے. دیکھیں روشنی تعلیم ڈالتی ہے. آپ ہمارے کورس میں شامل ہیں, جی ٹھیک ہے, الحمدللہ. اسلامک فائنینس کا کورس, اور پروفیشنلز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو چیز ان لوگوں نے سیکھی ہے اگر یہ کورس نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ اندھیرے میں ہی رہتے, غلط فہمیوں میں رہتے, ایسا لگتا ہے. بلکہ ایک سوال کر کے کچھ تاثرات لیے تھے ہماری ٹیم نے, تو یہی سوال ان کے وہ تھے. تو روشنی ہمیشہ تعلیم ڈالتی ہے. ہماری اسکول سے لے کر یونیورسٹیوں تک اسلامک فائنینس کی تعلیم ہے ہی نہیں. جی, جو سی اے کر رہا ہے, ایس ایس سی اے کر رہا ہے, فائنینس پڑھ رہا ہے, اس سے متعلقہ سبجیکٹ پڑھ رہا ہے, اسلامک موڈ آف ٹریڈنگ کیا ہے پڑھایا ہی نہیں جاتا. جی, تو پھر روشنی کہاں سے آئے گی؟ تو روشنی تعلیم سے آتی ہے. جو دین اسلام کی لین دین کی تعلیمات ہیں اس کا سیکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہر آدمی لین دین کر رہا ہوتا ہے. بھئی گھر میں جو ہماری مائیں ہیں وہ بھی بعض اوقات پڑوس سے آٹا منگوا لیتی ہیں, آٹا کم ہو گیا, بعض جگہوں پہ ہے سر. ٹھیک ہے. جی, تو اب ایک بات آتی ہے, بھئی آٹا جنس کا جنس کے بدلے تبادلہ اور ادھار کے ساتھ, جی, تو سود ہو گیا. ٹھیک ہے. جی, وہ سود اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب بیچا جائے. صحیح. یہ تو قرض ہے, قرض کے لین دین میں جب برابر برابر ہو رہا, جتنا دیا اتنا لیا ہے, تو سود کیسے ہوگا؟ جی, تو لین دین ہر شخص کر رہا ہے. ایک گھریلو خاتون بھی لین دین کر رہی ہے, جی, کچھ خریدتی ہے کچھ بیچتی ہے. تو اس کے احکام جاننا عمومی طور پر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے, اور خصوصی طور پر جو متعلق ہے, جتنا متعلق ہے اس قدر اس کے لیے احکام جاننا ضروری ہوگا. کال دیجیے اگلی. 3 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ ادھار ہے کسی کے پاس, تو کیا وہ ادھار جو ابھی تک کسی نے ہمیں دیا نہیں ہے, تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. اچھا جی, دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو رقم ہے وہ ریسیویبل ہے, آپ نے لوگوں سے لینی ہے. بھئی رقم تو وہ آپ کی اپنی ہے, زکوٰۃ تو اس پر بن رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس رقم میں فوری سال آپ کا پورا ہو گیا فوری زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے, بلکہ جیسے جیسے وہ نصاب کا خمس وصول ہوتی جائے گی اس پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوتا جائے گا. خرم ہیں اور یہ سوال ہم سے کر رہے ہیں کہ مطلب سیونگ کرنا بہتر ہے یا نہیں. یہ غالباً مجھے لگ ایسا رہا اس کانٹیکس میں کر رہے ہیں کہ عمومی طور پر جو ہے وہ مذمت کی جاتی ہے مال و دولت کی. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے 2-3 اسٹیپس ہیں. ایک یہ کہ مال کی وجہ سے بندہ فرائض چھوڑے, واجبات چھوڑے, حلال و حرام کا فرق چھوڑ دے اور بس مال کی دھن میں لگ جائے, تو یہ تو قابل مذمت معاملہ ہے. کسی کی ذرائع آمدنی جو حلال ذریعے سے ہے اور وہ اگر اس کے پاس پیسہ جمع ہوتا ہے, سیونگ ہوتی ہے, تو یہ قطعی طور پر غیر شرعی نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, ورنہ تو لوگوں پہ زکوٰۃ ہی فرض نہ ہوتی. مال کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے, تو سیونگ کرنا فی زمانہ اس حد تک تو ضروری بھی ہے کہ آپ کو دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اپنی ضرورت جو ہے وہ آپ اپنے ذرائع سے بہتر طریقے سے پوری کر سکیں. اور سیونگ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک تو آپ بچت کے ذریعے سیونگ کرتے ہیں, دوسرا آپ ذرائع آمدنی کو بڑھا دیتے ہیں. ذرائع آمدنی کو بڑھانے کی وجہ سے انکم زیادہ ہوتی ہے, تو پھر سیونگ آلریڈی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہرحال فرائض اور واجبات میں کوتاہی نہ ہو, نمازوں میں کوئی کوتاہی نہ ہو, حلال و حرام کے مسائل جو ہیں شریعت کی تعلیمات کے مطابق آپ عمل کریں, تو سیونگ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. نبی اکرم علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جو حیات طیبہ ہے, یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. ابتدائی اسلام میں, مکی زندگی میں, اور مدینہ منورہ میں بھی ابتدا میں جو سال گزرے وہ بہت زیادہ ظاہری طور پر تنگی کے سال تھے, دشواری کے سال تھے. لیکن غزوہ خیبر ہونے کے بعد مسلمانوں کے اندر خوشحالی آئی, بہت بڑی زرعی زمینیں مسلمانوں کے پاس آئیں, بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا. نبی اکرم علیہ السلام کے حصے میں باغ فدق آیا, تو باغ فدق سے جو آمدنی ہوتی تھی
کچھ مساکین میں جاتی تھی، بیت المال میں بھی جاتی تھی، اور کچھ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا جو اناج ہے وہ ڈال دیا کرتے تھے۔ سیونگ اگر منع ہوتی کہ بھئی سیونگ نہیں کرنی، مال روک کے نہیں رکھنا، تو یہ کیسے ممکن تھا؟ تو یوں سیونگ مطلقاً منع نہیں ہے۔ مفتی اشرف علی ہیں مورو سے، اور سوال یہ کر رہے ہیں کہ گندم کے بیج اور بھان یا دھان بان ہوگا، بھان لیتے ہیں تو 6 منتھ کی ادھاری پر 700 روپے اضافی دینا پڑتا ہے، یعنی نقد لیں تو یہ لکھ رہے ہیں کہ 3000 کی بوری ہے، اور ادھار لیں تو 3800 روپے کی لینا دینا جائز ہے۔ بان اصل میں سندھ کے لوگ جو ہیں وہ کھاد کو کہتے ہیں، ٹھیک، کھاد کو جو ہے بان کہتے ہیں۔ دیکھیے کوئی چیز سستی آپ کوئی چیز آپ نقد خرید رہے ہیں وہ سستی مل رہی ہے، ادھار میں مہنگی مل رہی ہے، تو یہ اصل میں بارگیننگ آپشنز ہیں۔ آپ بارگیننگ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے 2-3 آپشن آ رہے ہیں، لیکن آپ نے کسی ایک ڈیل پر لاک کر لیا، آپ نے کہا کہ اتنے مہینے کی ادھاری پر میں نے یہ چیز اتنے کی خریدی، اب کوئی آپشن نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ آپشن سے مراد یہ ہے کہ بھئی 8 مہینے بعد دوں گا تو اتنے پیسے دوں گا، 10 مہینے بعد دوں گا اتنے دوں گا، نہیں، لاک نہیں کیا ہوا، لاک کر لیں، یہ مال کی قیمت اتنی ہے، ٹھیک بس، ٹھیک، آگے کوئی آپشن نہ ہو۔ صحیح، کال دیجیے اگلی۔ اقبال سے بات کروں، ضیاء نام ہے، قرض کے بارے میں معلوم کرنا تھا تھوڑا سا۔ بھائی انہوں نے بتایا کہ قرض کسی دکان یا اسپیئر پارٹ والا یا کوئی بھی اس کو ایڈوانس دے دیتے ہیں پیسے کا نا، ہمارا بھی کاروبار ہے گاڑیوں کا اس طرح، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایڈوانس دینے سے کوئی مسئلہ تو نہیں بنتا نا؟ دیکھیے 2 صورتیں ایسی ہیں جہاں آپ کو ایڈوانس دینا پڑتا ہے۔ ایک یہ آپ کوئی چیز آرڈر پر بنوا رہے ہیں، جیسے گاڑیاں جو عام طور پر نئی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی بکنگ ہوتی ہے، ٹھیک، تو وہ آپ بک کریں گے تو کمپنی گاڑی بنا کے آپ کو دے گی، ٹھیک ہے، تو وہ جو بکنگ ہے میکنگ ہوتی ہے اصل میں وہاں پر، جہاں میکنگ پروسیس پایا جائے، جیسے فرنیچر بنوانا، زیورات بنوانا، یا ایک بلڈر کے ذریعے جناب ایک بلڈر سے آپ نے بکنگ کی ہے فلیٹ بنوانے کی، تو فلیٹ تو موجود نہیں ہے، بنا کر دے گا، تو وہاں سودا پورا ہوتا ہے، وہ ایک خود بے ہے، سیل ایگریمنٹ ہے، اگرچہ کہ مال موجود نہیں ہو اس وقت، لیکن وہاں پر جو آپ پیسے دیں گے وہ مال کے بدلے میں ہوگی۔ بے سلم ایک پروڈکٹ ہوتی ہے، لین دین کا ایک طریقہ ہے، وہاں بھی پیسے پہلے دیے جاتے ہیں۔ عام جو ڈیلز ہیں اس میں اگر پہلے آپ پیسے دے رہے ہیں تو امانت کے طور پر دیں تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک، وہ ایک سوال ہے ہمارے پاس، عدیل مسعود ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا زکوٰۃ کی رقم مسجد میں دے سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ مطلب مسجد کے چندے سے مسجد کے تمام اخراجات پلس محافل کے اخراجات پلس چراغی کے اخراجات کیے جاتے ہیں، کیا اس کی اجازت ہے؟ مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے جاتے۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ میل ہے اور شریف فقیر اس کا مستحق ہے، اور مسجد جو ہے وہ کوئی زندہ شخص کا نام تو ہے نہیں، تو تملیک زکوٰۃ کے لیے ضروری ہوتی ہے، صحیح، مالک بنانا کسی فرد کو، تو یوں مسجد میں صورت نہیں پائی جاتی۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہی مال سے فائدہ اٹھانا یہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی آپ اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اسی میں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ٹھیک، زکوٰۃ کو تو آپ کو وہاں صرف کرنا ہے جس میں آپ کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض جگہوں پہ علماء نے بہت شدید مواقع ہیں احتیاج کے اجازت دی ہے کہ بھئی جہاں اہل محلہ کر ہی نہیں پا رہے اور پلاٹ کی حد تک رقم کی ضرورت ہے اور کوئی فنشنگ میں وہ رقم نہیں لگانی، بہت ضروری جو پہلو ہیں وہاں پر پھر شرع ہلا کر کے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جو ان کا دوسرا سوال ہے کہ جناب مسجد سے یہ کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں، دیکھیں مسجد کی جو آمدنی ہے، جیسے کوئی مسجد کی دکان ہے تو یہ بھی مسجد کی آمدنی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ جو چندہ ڈالا جاتا ہے، کنٹریبیوشن ہوتی ہے، یہ بھی مسجد کی ایک آمدنی ہے، تو اس میں مسجد کے جو مسالے ہیں اس پر رقم خرچ ہوتی ہے، یعنی جس کا تعلق مسجد کی ضروریات سے ہے، چراغاں مسجد کی ضروریات سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ محفل سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ روزانہ محفل کر رہے ہیں، ٹھیک،
عام طور پر مسجد میں بڑے پروگرام ہوتے ہیں، رمضان کا پروگرام ہو گیا، 27 رمضان کا، 15 شعبان کا، شب معراج کا پروگرام ہو گیا، یہ عرف ہے اس کا، جاری ہوتے ہیں۔ بعض مساجد میں سالانہ پروگرام ہو جاتے ہیں، لیکن ان پروگراموں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آج کل ایک نیا رنگ آ چکا ہے پروگراموں میں کہ جناب ایک نیا اسٹیج لگے گا تو جناب لنگر ہوگا تو جناب یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ خرچے مسجد کے چندے سے پورے نہیں کیے جا سکتے۔ ٹھیک، یہ باتیں ہیں، صرف اس حد تک ہم ان پروگراموں کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی عام طور پر مسجد کی لائٹیں بند ہو جاتی تھی عشاء کے آدھے گھنٹے بعد، آج بند ہوں گی 2 گھنٹے بعد، ٹھیک ہے نا، وہی اس کا اسپیکر جو عام نمازوں میں استعمال ہوتا ہے وہی لگ رہا ہے، اور صرف ایک اضافی لائٹیں جلی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس حد تک کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جو ایک پورا ایونٹ مینجمنٹ سسٹم آج کل آ چکا ہے، اس پر لاکھوں روپے کا ایک پروگرام ہوتا ہے، یہ پروگرام مسجد کے چندے سے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میری دکان ہے، میرے پاس آ کے لوگ جو ہے نا اپنی رقمیں رکھ جاتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے لے جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، اگر تو ان لوگوں کو آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف حفاظت کی غرض سے رکھ جاتے ہیں کہ بھئی چلیں ہم قرضہ دے دیتے ہیں آپ کو، یا امانت کے طور پر رکھ جاتے ہیں، تو جائز ہے۔ لیکن کوئی اور بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ مقصد ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ تفصیل میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے سوال کیوں پوچھا ہے۔ اگر اس حد تک پوچھا ہے کہ بھی لوگوں نے آپ کے پاس رقم رکھ دی اور وہ اگر آپ خرچ کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے تو یہ قرض کے حکم میں ہے، اگر امانت کے طور پر ہے تو امانت ہے، لیکن اگر قرض ہے اور وہ ان کو کوئی فائدہ آپ دیتے ہیں اس رقم کی وجہ سے تو پھر درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اچھا میروز بھائی، خوشی مجھے بڑی ہو رہی ہے، یہ جو سوال آیا اس کا تعلق بھی ہمارے اس پہلے مسئلے سے تھا، جی، اور جو چکوال سے سوال آیا اس کا تعلق بھی پہلے مسئلے سے تھا۔ اصل میں بہت باریکیاں ہیں۔ قرض جو ہے نا وہ ایک احسان اور بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ ایک تو قرض وہ ہے جو ہم کسی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے دیتے ہیں، جی، ایک وہ قرض ہے کہ ہم ایک فقہی طور پر بیان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو رقم ہے یہ قرض ہے، ٹھیک ہے، آپ قرض کہہ نہیں رہے، قرض کا نام نہیں لے رہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رقم قرض ہے، یہ ہے ٹرمینولوجی کی لینگویج میں ہم کہیں تو قرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو قرض ہے اس کو پہچان کے اس کے فوائد سے آپ کو بچنا ہے۔ ٹھیک، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ قرض نہ دو، یہ والا قرض بھی نہ دو۔ جی، بھئی اگر آپ مکان کرائے پہ لیتے ہیں اور آپ کو ایڈوانس جمع کرانا پڑتا ہے تو یہ ایڈوانس جمع کروانا قرض ہے، ٹھیک ہے، جسے آپ ایڈوانس کا نام دے رہے ہیں وہ شریعت کی اصطلاح میں قرض ہے، قرض ہے ٹھیک ہے، جو اس کے حکم نکل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب لوگ کیا کر رہے ہیں، ایڈوانس کی وجہ سے کہتے ہیں کرایہ کم کرو۔ ہم چونکہ ایڈوانس جمع کرا رہے ہیں، 1 لاکھ ایڈوانس جمع ہوتا ہے، ہم 5 لاکھ کروا رہے ہیں، ہم 20 لاکھ کروا رہے ہیں، ہمارا اس کی وجہ سے کرایہ کم کر دو۔ تو ایڈوانس تو منع نہیں تھا، جی، لیکن ایڈوانس جو قرض ہے اس کی وجہ سے آپ جو بینیفٹ لینا چاہتے ہیں یہ منع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا مصطفیٰ، اگر ایک بات ہے جیسے آپ فرما رہے کہ ایڈوانس تو منع نہیں ہے، ایڈوانس اگر کوئی زیادہ دینا چاہتا ہے، مالک مکان کرایہ 1 لاکھ روپے دے دوں، میں آپ کو دے دوں گا جگہ، وہ کہتا نہیں اس 2 لاکھ روپے لے لو، کرایہ وہی ہے جو 1 لاکھ پہ کرایہ تھا وہی اب بھی ہے، تو بھی اجازت ہوگی؟ پھر آپ کی بات سے تو یہ سمجھ آ رہا ہے۔ یہ میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، معاشرے میں رائے جیسے ہے نہیں کہ کوئی جو ہے نا 1 لاکھ روپے کی جگہ 2 لاکھ روپے رکھواتا ہوں۔ دیکھیں یہ ایسا ہوتا بھی ہے، ہوتا بھی، جب کمپٹیشن ہوتا ہے نا کہ بھئی مجھے جگہ دو، اس کو نہیں دینا، میں تمہیں زیادہ ایڈوانس دیتا ہوں، ٹھیک، تو یہ زیادہ ایڈوانس کا جو لالچ ہے یہ ریڈ لائن میں آ جائے گا۔ صحیح، بس اور کیا جاتا ہے اس پر کہ اس کی کیا صورت بنے گی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے تو ایسا سوال پوچھا تھا کہ مجھے لگ رہا مفتی صاحب مطلب ہوتا ہے، لیکن مفتی پھر مفتی ہوتا بھی۔ دیکھ لیں آپ، کال کی طرف بڑھتے ہیں اگلی، دیں جی۔ شخص نے ذمہ دار کو پیسے جمع کروائے 29-30 ہزار روپے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ہم سے دودھ لیتے رہنا، تو انہوں نے دودھ کا ریٹ جو ہے 100 روپے فکس کر لیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد دودھ کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا، ریٹ بڑھائے، ہم دوسروں کو 120 دے رہے ہیں تو آپ کو 110 لگائیں گے۔ اس نے کہا جی میں تو 110 نہیں لوں گا، میں تو 100 روپے لوں گا، ورنہ میرے پیسے آپ واپس کر دیں۔ کیا یہ صورت جو ہے سود کی آتی ہے؟
دیکھیے دودھ کے حوالے سے جو لوگوں کے معاملات ہیں، اب کراچی کی جو منڈی ہے، جی، دودھ منڈی، ہول سیل منڈی جو ٹھیک ہے نا، دودھ میں میکنگ تو پائی نہیں جاتی جی کہ عقد استثنا ہو رہا ہے اور آپ نے پہلے پیسے دے دیے، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو پورا سال دودھ لینا ہے 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ روپیہ آپ کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، ڈپازٹ ہوگا، یہ جمع کرائیں گے آپ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو دودھ ملے گا۔ صحیح، قرض کی وجہ سے آپ کو یہ سارے منافع ملیں گے، صحیح، ٹھیک ہے۔ جو پورا منظم کام جو ہے نا، کراچی میں ہزاروں گاڑیاں روزانہ آتی ہیں، تقریباً لوگ یہی کر رہے ہیں، جی اور یہ خالصتاً غیر شرعی معاملہ ہے۔ اس غیر شرعی معاملے کے حل کے طور پر جی ہم نے ایک متبادل صورت بیان کی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید و فروخت کے ساتھ قرض کو مشروط کرنے سے منع فرمایا ہے، اس پر حدیث موجود ہے۔ کرایہ داری کا معاملہ ہے، وہ ثانوی معاملہ ہے ٹھیک ہے، کہ بھی کرایہ داری کا معاملہ اسی سے قیاس کیا گیا اور اس کی وجہ سے کوئی رعایت مل سکتی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں وہ معاملہ جو خاص حدیث میں منع کیا گیا ہے، ہم نے اس کا طریقہ جو متبادل دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ بھئی آپ بے سلم کر لیں، ٹھیک، یعنی آپ مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے بنتے ہیں، جو آخری کے 2 مہینے ہیں اس کے دودھ کے بنتے ہیں 50 لاکھ روپے، صحیح، آپ نے ریٹ فکس کر کے آخری کے 2 مہینے کا ریٹ فکس ہوگا، جی اور اس کے بعد جو ہے شیڈول اس کا فکس کر دیا، اس کا ایک پورا پرفارما ہم نے بنایا ہوا ہے، آپ چاہیں تو ہم سے لے سکتے ہیں، پر اس پرفارمے میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے اور ایگریمنٹ کا طریقہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک، آپ کو صرف فل ان دا بلینکس کرنا ہے، صحیح، خالی فارم بھرنا ہے آپ نے، صحیح، آپ اس پر شریعت کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ واہ، یہ 50 لاکھ روپے بن رہے تھے آخری 2 مہینوں کے، صحیح، اور ان 50 لاکھ پر آپ نے بے سلم کر لیا کہ آج سے 10 مہینے بعد آپ مجھے 11واں مہینے سے لے کے اگلے 2 مہینے تک جی 60 دن تک اس شیڈول سے اتنا دودھ آپ نے مجھے دینا ہے اس ریٹ پر، صحیح، اس کوالٹی کا، ملائی اتنی، جو ان کا ملائی کا کریم اسٹینڈرڈ، وغیرہ کا، کریم اتنی ہو، اس اسٹینڈرڈ کا ہو، پہنچ یہ ہو، یہ سب چیزیں جزیات طے ہو جائیں۔ تو اب یہ رقم قرض نہیں ہے، صحیح، یہ رقم جو گئی ہے بے سلم کے طور پر مال کی قیمت کے بدلے میں گئی ہے۔ ٹھیک، اس سے پہلے جو 10 مہینے ہیں، ان 10 مہینوں میں آپ ایک وعدے کی بنیاد پر سودا کر لیں، ٹھیک، مطلب وعدے کی بنیاد پر سودا کرتا رہیں، اور جو یہ سوال پیدا ہوا کہ جی دودھ مہنگا ہو گیا، تو مارکیٹ اگر اپ ہو رہی ہے تو دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، نقصان کیوں برداشت کرے گا، ٹھیک، کہاں سے اب مہنگا ہوگا کیوں برداشت کرے گا، اور ویسے بھی جب آپ گاہک سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں جی تو وہاں اگر مہنگی ہوئی ہے تو آپ گاہک سے لے کے تو آپ نے دینے ہیں، آپ نے اگر 10 روپے رکھنے تھے بعد میں بھی آپ کو 10 روپے مل رہے ہیں۔ جی اب جو آخری کے 2 مہینے ہیں جو ریٹ اس کا طے ہوا تھا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، بقیہ 10 منٹ میں جو ہے وہ فریکشن 10 مہینوں میں جو فریکشن آ سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، باہمی بالکل۔ منظوری سے، ٹھیک ہے۔ مجھ سے ایک سوال آیا ہوا ہے ہمارے پاس کہ میں نے کسی کے پاس اپنا گولڈ رکھوایا تھا تو انہوں نے آگے اسے گروی رکھ دیا ہے، تو ہم تو گناہ گار ہیں یا نہیں ہیں، کیا حکم ہوگا؟ تو آپ نے اگر امانت رکھوایا تھا تو سامنے والا اس میں ایسا تصرف کیسے کر سکتا ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے زیورات دیے تھے تو زیورات قرض میں کیسے جا سکتے ہیں؟ زیورات میں ایک حیثیت یہ ہوتی ہے کہ زیورات مثلے نہیں ہوتے، گروی کیا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ نے کسی کو دیے جی تو بھی اگر کسی نے قرض لیا ہوا ہے وہ اس رقم سے جو چاہے کرے خود ذمہ دار ہے، جی لیکن اگر آپ کے پاس ایک چیز امانت ہے تو آپ امانت کو لے کے گروی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ اپنی چیز واپس لیں اس سے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے لینے کا، یہ تو گناہ گار نہیں ہوں گے، ان پہ تو کوئی حکم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ کوشش تو کریں گے نا بھائی میری چیز ٹھیک، واپس دو مجھے۔ وصولنے کی۔ مجھ سے ایک سوال کے سمجھ میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بعض اوقات فیملی میں رکھوا دیا جاتا ہے کسی کے پاس، فیملی میں کسی فرد کے پاس رکھوا دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ذرا محفوظ رہے گا، عموماً ہوتا ہے خاندانوں میں، گھروں میں یہ، تو اگر اس فرد نے ایسا کیا، گروی رکھوا دیا، مطلب رشتہ ایسا ہے کہ بندہ لیتے ہوئے گھبرا رہا ہے، اپنا آواز تو بلند کرے گا نا، ٹھیک، آواز تو بلند کی جائے گی، کیونکہ گروی رکھوانے کا مطلب یہ کہ اس نے سود لیا ہے،
ٹھیک، ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا اور پروگرام کے سوالات تو ہیں انشاءاللہ کام تجارت ہوتا رہے گا، سوالات آتے رہیں گے، مفتی صاحب جوابات ارشاد فرماتے رہیں گے، مدنی چینل کی نشریات بھی جاری ہے، دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احکام تجارت، احکام تجارت۔